ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے۔ یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی؟ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی۔ دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح۔ ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔ پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے۔ جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔ تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی، فل ہو چکی ہوگی۔ سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا، حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا، جنتی جنت میں جا چکے، سب کا فیصلہ ہو گیا۔ لاسٹ آنے والا، سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا۔ بخشش ہو گئی، اس کی سزائیں ختم ہو گئیں، اسے بھی نکال کر کے لایا گیا۔ جنت میں وہ آیا، دیکھا ساری جنت بھری ہوئی، سب کے محلات لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جنت ہر مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی کامیابی ہمیں خوش کر دیتی ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف راغب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ دکھائی دے۔ دوستو، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی جھوٹ بھی بولتے ہیں، بعض روزہ رکھتے ہیں مگر لوگوں کا حق مارتے ہیں، بعض حج کرتے ہیں لیکن دل میں تکبر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی، نیت کی خلوص اور بندوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی دین کا حصہ ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک قیمتی بیان، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں اور کن عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے ہی اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ بیان ہمارے لیے ایک آئینہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہیں ہم بھی ان عادتوں کے شکار تو نہیں ہیں۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس اہم بیان کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ کن گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہم سب جنت کے وارث بن سکیں۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں۔ یہ حسرت سے دیکھنے لگا، میں بہت تاخیر سے آیا، مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سب سے اخیر میں آنے والا جنتی
تو وہ جنت میں اندر آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے؟ جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بندے سے پوچھا گیا، وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا، دنیا میں رہا، زمین پر رہا، زندگی گزارا، وہاں سے آیا، اب تیرے لیے جنت ہو گئی۔ پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا، مولا اتنا بڑا محل، اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے؟ رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا، دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی۔ وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں۔ وہ اش کرنے لگا، مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا، سب سے اخیر میں آیا، پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے۔ یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے، جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے، اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے، وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا، نہ حساب میں آ سکے گا۔ جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں۔ اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا۔ پھل کھانے کی خواہش، وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے، ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے۔ تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی، لایا گیا، بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی، پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی، پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتو متشابہا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں۔ پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے، سیر کرے، وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے۔ جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیرے اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں، اسے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء، ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو، غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو، جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ۔ وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے۔
ہر ایک کو دیکھیں گے، پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا۔ کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو۔ ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا۔ یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے، کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے، تمہیں مرنا ہے۔ 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے، اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں۔ پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ سردی موت کا سبب بنتی ہے، سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے۔ تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے، تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے قارون کی جنت سنی، قارون کے خزانے سنے ہوں گے، اور شداد کی جنت سنی ہوگی۔ شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں۔ جنت کا مطلب وہ سن سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا، لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج، جنت میں نہیں۔ یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا۔ بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس، یہ مال، یہ متاع، یہ عورتیں، یہ بچے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر، کیا؟ شہوت کی خواہش،
عورتوں سے شہوت کی خواہش، اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے، عورت اچھی مل گئی خوبصورت۔ بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو۔ میرے عزیز دوستو، ابھی آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سنا، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ جنت صرف زبانی دعووں سے نہیں ملتی، بلکہ ایمان، اعمال صالحہ اور اچھے اخلاق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب جنت کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہماری زندگی جنت والوں جیسی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ ہے اللہ کا خوف اور اچھا اخلاق، اور فرمایا سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ ہے زبان اور شرمگاہ۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے اعمال ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کریں گے۔ دوستو، جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے جو تکبر کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت اور بہتان لگاتے ہیں، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، یا جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے ہی بہت سی آیات اور احادیث میں آیا ہے کہ ظلم اور گناہ کے ساتھ جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی زندگی بدل لے، اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی راہ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں۔ اگر ہمارے دل میں کینہ، حسد، بغض یا غرور ہے تو اسے نکال پھینکیں۔ اگر ہماری زبان جھوٹ یا غیبت کی عادی ہے تو اسے روکیں۔ اگر ہمارے ہاتھ کسی کا حق دبا رہے ہیں تو اسے واپس کریں۔ یہی اصل دین ہے، یہی اصل تیاری ہے جنت کے لیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں۔ ہمیں ان برائیوں سے بچا جو جنت سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس کا وارث بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔